چسپا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، اور وہی بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آمد دی اس محفل سے پہلے، وہ میں پہلی دفعہ ریویل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اور انداز سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. جزاک اللہ. رب ذوالجلال کو راضی کر، رب ذوالجلال کو راضی کر، نماز، اذکار، اخلاص، بے حد درود و سلام پڑھ. نماز، اذکار، اخلاص، بے حد درود و سلام، آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی. تیری ہر دھڑکن بولے در حیدر، سانس پڑے علی علی، مقام غدیر خم کے مولا علی علیہ السلام کو راضی کر. آنسو حسنین کریمین کی قربانیوں، جرت و شجاعت، شہدائے کربلا والوں کے قصیدے پڑھ. سرداران جنت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو راضی. دل کو تڑ، صبر بھی سی، سجدے سجا، علم بلند رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل. سبق ایک ہی یاد رکھ کہ دنیا ہو یا آخرت وہی لے. سبق ایک ہی یاد رکھ کہ دنیا ہو یا آخرت وہی لے جائے گا بازی، جس سے اللہ، رسول اللہ اور ان کی آل ہو جائے. لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ آخری بات جو کہ مستند مہر ہے، کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. صدق اللہ. بہت شکریہ خاور بھائی نے میرا کام اور آسان کر دیا. میں بتاتا چلوں کہ آج کی اس خصوصی محفل کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب تھے. ان کی بڑی خواہش تھی دعا میں شامل ہونے کی، بڑی دیر تک ان کے ساتھ کوارڈینیشن رہی. ان کو ایک سیاسی ایمرجنسی کی صورت میں اسلام آباد جانا پڑا، لیکن انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا آج کی دعا کے لیے کہ میں آپ کی دعا کو لائیو سنوں گا اگر موقع ملا، اور میرا پیغام میرے چاہنے والوں کو، کراچی والوں کو، سندھ والوں کو میرا پیغام ضرور دیجئے گا کہ، اور سید محمد علی زنجانی صاحب سے، چونکہ وہ اگر یہاں پر ہوتے گورنر سندھ تو وہ یہاں کی صدارت بھی کرتے اور یہاں خود موجود بھی ہوتے، اور کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ خصوصی دعا میں آج شامل بھی ہوتے. انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے کہ آپ سب لوگ آج کی خصوصی دعا اور شب وظیفہ میں کراچی کے امن و سکون اور ترقی کو سب سے پہلے رکھیے. یہ ان کا پیغام میرے تک لکھا ہوا پہنچا ہے اور میں نے آپ تک پہنچا دیا. چونکہ میں وارسی صاحب اور خاور بھائی کے کلام کے بعد چونکہ میری تمہید تھی اس کو انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد بڑے شاہ صاحب اپنی وہ ایک روحانی بات کے اوپر سے ایک پردہ اٹھانا چاہیں گے آج، اور اس کے بعد سید محمد علی زنجانی صاحب کی آمد ہے، یقیناً وہ پہنچنے والے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے ایمان، بیسیکلی ایمان والوں سے خاطب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم میں نہ پڑو، الگ الگ گروہوں میں نہ ہو جاؤ. تو اس آیت کا شان نزول ہے، اس کا جو نازل ہونے کی جو شان ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے
اپنے کلام الہی میں کہ کوئی ایک رسی ایسی ہے، قبلہ خاور صاحب شاہ جی، کہ کوئی ایک ایسی رسی ہے جس کو تھام لینے سے آپ بھٹکو، جس کو تھام لینے سے آپ صراط مستقیم پا جاؤ گے، آپ اپنی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے پہ چل پڑو گے، محمد مصطفیٰ اہل بیت کے اس راستے پہ چل پڑو گے جو راہ ہدایت ہے، اور وہ رسی ہے جس کو پکڑنے سے آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ بہت بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھ دی ہیں، انہوں نے اس رسی کو جب بیان کیا، اس کی تفصیل بیان کی، اس کا جو مین پوائنٹ رکھا، اس رسی کا جو مین مطلب اور مقصد رکھا کتاب الہی کے بعد، وہ محبت اہل بیت اور ان کا پیغام رکھا۔ آپ کا اشارہ بھی اہل بیت کی طرف تھا، پنجتن کی طرف تھا، تو میں بتا دوں کہ قرآن پاک میں تو 1500 سال پہلے جب سے قرآن نازل ہوا یہ بات طے ہو گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج اتنا علم تو میں نہیں کہ میں آپ کو قرآن کی تفاسیر میں لے جاؤں، لیکن محبت اہل بیت، جیسا کہ سنجانی صاحب ہمیشہ اقبال سے جو ان کی محبت ہے، کلام اقبال سے جو محبت ہے، جو ان کا شیوا ہے، جو ان کا مقصد منبع ریاضت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو محمد سے جو وفا ہے وہ محبت اہل بیت ہے، جو محمد سے جو وفا ہے مودت اہل بیت ہے، ان کا احکامات ہیں، ان کا بتائے ہوئے وہ ریاضت اور ان کے بتائے ہوئے وہ اصول ہے، شاید ہم ان پہ عمل نہ کر سکیں لیکن ہم ان سے محبت کر سکتے، محبت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان کی محبت، اہل بیت کی محبت وہ رسی ہے، ان کی چاہت وہ رسی ہے جو ہمیں اس مقام تک پہنچا دے گی، جو صراط مستقیم سے ہمیں گزار دے گی، اور جیسا کہ میں نے اس دعا کی ابتدائیہ میں کہا کہ ان لوگوں میں شامل کر دے گی جن پہ اللہ کا انعام نازل ہو، کیونکہ ہم دعا میں، نماز میں، الحمد میں یہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا۔ دعوت سید انتظار حسین زنجانی صاحب کو، بڑے شاہ صاحب کو، جو آج کے اس روحانی اعلان کا پردہ اٹھائیں گے اور ہمیں اس روشنی سے روشناس کروائیں گے جو کتنے ہی دنوں سے، میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں خابر صاحب، آپ گزارش کریں قبلہ شریف لے آئیں سٹیج پہ، اور آج چند جملے آج اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے تاریخ کا اس حصہ بنے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ شاہ صاحب اپنے دل میں 50 سال سے کیا سموئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ رجا مہمانان گرامی جو تشریف لائے ہیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں، سب کو بے خاندان زنجانی عالیہ سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش علی حجویری سے کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا یہ فخر ہے، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہمارا خاندان ہندو پاکستان کا پہلا خاندان تھا جس نے یہاں پہ اسلام کی شمع روشن کی۔ حضرت داتا گنج بخش جو ہمارے جد ہیں میرا حسین زنجانی کے، ان کو جب یہ کہا گیا کہ علی لاہور جاؤ تو انہوں نے لاہور آنے سے معذرت کی انکار کر دیا۔ مرشد کی ڈانٹ پڑی سخت قسم کی کہ علی میں تمہیں کہتا ہوں لاہور جا، انہوں نے کہا جی وہاں تو میرا بڑا بھرا حسین زنجانی بیٹھا ہوا ہے، مجھے کسی اور جگہ بھیجتے۔ لیکن جب ڈانٹ پڑی تو لاہور آئے، تو لاہور اس وقت بند دروازوں میں ہوتا تھا، 12 دروازے تھے لاہور کے، اور صبح جب دروازہ کھولا تو
پتہ لگا کہ میرے بھائی حسین زنجانی کا جنازہ ہے. تو مرشد کی نگاہ تھی کہ لاہور یا اس وقت یہ ہندوستان تھا سارا ایک لمحے کے لیے بھی روحانیت سے خالی نہ رہے. میرا حسین زنجانی جو ہمارے جاد ہیں ان کے 41 سال کی تبلیغ کے بعد داتا صاحب لاہور تشریف لائے, اور آج انہیں اسی وجہ سے جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اکٹھا نام لیا. سلسلہ روحانی حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش حجویری. آج ایک تو میں نے شجرہ مرتب کیا ہے, نسبت شجرہ زنجانیہ, نسبت شجرہ طیبہ زنجانیہ. وہ میں آپ کو میں دکھاؤں گا, کوئی بھی بہن بھائی لینا چاہے تو اس کی ہم سے PDF فائل لے سکتا ہے, پرنٹ شدہ بھی ہدیہ دن لے سکتا ہے. آج کی جو محفل ہے اس کا نمبر ہے 111, اور جو عدد ہیں یہ بولتے ہیں. علی کے عدد ہیں 110, اور علی کے ساتھ اگر ایک اضافہ کر دیں تو یہ علی محفل ہے, اور یہ وہ بھی علی ہی کی وجہ سے ہے. میں کل ہی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن طالب سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین المولا غازی شہنشاہ کی بارگاہ سے حاضری دے کے آیا ہوں, اور کچھ کیفیات ایسی تھی جو میں آپ کو بھی ہدیہ کروں گا. اور آج سے تقریباً کوئی جیسے یہ محفل ہے ہر ماہ ہر جمعرات ہوتی ہے. یہ جمعرات کو ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس محفل میں عالم برزخ سے روحیں بھی آ جائیں. ہمارے جو خاندان کے گزشتگان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, خاص طور پہ میں اپنے والدین کی, میرے والد بزرگوار منجم اعظم الحاج سید نادر حسین شاہ زنجانی, ان کی پکچر ہے, اور کسی نے نادر کی جگہ نذیر لکھ دیا, لیکن ہو جاتی ہے غلطی بڑے بڑے لوگوں سے بھی. نادر حسین شاہ زنجانی نے, ہمارے بزرگوار نے ہمارے ادارے کی ایک بنیاد رکھی, آئینہ قسمت ادارہ بنایا, اور ہماری زنجانی جنتری بین الاقوامی جنتری بلاد اسلامیہ کی مایہ ناز جنتری ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ 79 ایئر اگلے سال میں چلی جائے گی, مسلسل نکل. اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں, میں رہوں یا نہ رہوں اسے نکالتے رہنا. اور اس کے بعد ایک ہماری جنتری ہے 12 امامیہ جنتری, کیونکہ وقت کے جو امام ہیں حضرت محمد مہدی علیہ السلام, فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا میں آیا اس سے اگر اپنے وقت کی امام کی پہچان نہیں, تو دنیا میں ایسے ہی آیا اور ایسے ہی چلا گیا, خالیات چلا گیا. وقت کے امام کی معرفت بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے 12 امامیہ جنتری بھی ہمارے پیر سید محمد علی زنجانی نکالتے ہیں. بیٹے یہ دیجیے گا. مجھے یاد ہے کہ یہ 2012 میں ایک ماہیان کیلنڈر تھا جس میں یہ اعلان کیا کہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے. تو ہمارے اس وقت محمد علی زنجانی صاحب ہمارے UK میں پڑھتے تھے, تو بڑے پاکستان آئے اپنی چھٹیاں گزارنے, بڑے مطمئن کہ بابا ادھر تو پورے امریکہ اور یورپ میں کھپ ڈلی ہوئی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, لیکن ہمارا امام ہے کہ جب تک وقت کے امام تشریف نہیں لائیں گے تو دنیا ختم نہیں ہوگی. تو گفتگو ہوئی, میں نے کہا پھر وقت کے امام کی معرفت کرایا کرو. تو انہوں نے جناب پھر ایک جنتری نکالی, 12 امامیہ جنتری, جو 2012 سے مسلسل نکل رہی ہے. یہ 12 امامیہ جنتری 2026 مارکیٹ میں بھی آ چکی ہے, اور کچھ عرصے بعد اس کی PDF فائل بھی آ جائے گی ہماری جو ویب سائٹ پہ, وہاں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہماری زنجانی جنتری جو ہمارا جو فیملی سلسلہ ہے, یہ زنجانی جنتری اگلے سال 79 ایئرز میں داخل ہو جائے گی, اور یہ سینچری کی طرف ہے. یہی میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ خدمت ہے, اور یہ جنتری بین الاقوامی جنتری ہے. اس کی پریڈکشن جو ہوتی ہیں, یہ اس کے لیے بات کا جب میں جنتری مرتب کر رہا ہوتا ہوں, ابھی جیسے 2025 کا سال تھا, تو 2024 میں نے اسے مرتب کیا, تو میں نے اسے لکھا نمبر جمع کرے 9 بنتے, تو میں نے کہا یہ پاکستان کے مضبوط دفاع وطن کا سال ہے, اور ہندوستان کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو فتح اور کامیابی نصیب ہوگی. اور ایسا ہی ہوا, اور شکر ادا کرتے ہیں. اور
یہ پریڈکشن کوئی لینا چاہے تو اس کی پرانی کاپی ہم سے لے کے پڑھ سکتا ہے, وہ بھی مفت پی ڈی ایف فائل میں. اور اسی طریقے سے 2025 کو ہم نے جمع کرے 9 بنتے ہیں تو اسے فاطمی سال بھی قرار دی. اور ہمارا آئینہ قسمت ہر ماہ چھپتا ہے, یہ بھی 78 ایئر سے ریگولر چھپ رہا ہے. اور یہ تینوں شمارے اس وقت آپ کے سامنے ہیں. جب ہم تینوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں الگ الگ بن جاتی ہیں جو ریگولر چھپتی ہیں. اور ہمارے پیر سید محمد علی زنجانی اس کے گروپ لیڈر ہیں, ان کی نگرانی میں ہوتی ہے. اور وہ جو شجرہ میں نے اپنے خاندان زنجانیہ کا شائع کیا نسبت شجرہ طیبہ زنجانیہ, اس کی آپ پی ڈی ایف فائل بھی ہم سے مفت طلب کر سکتے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے خاندان کا شجرہ بھی ہے, اور اس میں 2500 ہندو پاکستان کے اولیاء کرام کے عرس بھی دیے ہوئے ہیں. اور یہ جب تیار ہو رہا تھا تو اس میں اضافہ کیا, اس میں نادی علی کبیر ہے, اس میں بہت ساری برکت والی دعائیں ہیں. کائنات کے ہر شخص کی جو عزت ہے خصوصاً سادات کی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی وجہ سے ہے. اگر کسی کو شان ملتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ملتی ہے. اور ہمارے شہزادے جو محمد علی ہیں, یہ کوئی 2.5 سال پہلے جب عمرے کی سعادت کے لیے اپنی والدہ تو مجھے کچھ اعلامی طور پہ ہوا کہ ان کی دستار بندی کی جائے, کیونکہ میرے 3 شہزادے ہیں, ان کی کچھ زیادہ ہی روحانیت اور اپنے بابا کے جو علوم ہیں ان میں زیادہ ان کی دلچسپی رہی. تو مجھے حکم ہوا کہ ان کی دستار بندی کی جائے, تو میں نے پوری 2.5 سال پہلے دستار بندی کی. اور ابھی میں جب آیا ہوں کربلا اور نجف سے, یہ بات ایک بڑی اہم میں ہدیہ کروں گا ہمارے جو بہن بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں متوجہ ہوں. میں 4تھی یا 5ویں دفعہ کربلا اور نجف میری حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لے کے جائے, آپ حج بھی کریں عمرہ بھی کریں, لیکن زندگی میں ایک بار کربلا اور نجف کی زیارت بھی کریں, کیونکہ کربلا ایک جنت کا ٹکڑا ہے. جو بندہ وہاں چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا. اور مولا حسین کے جو صاحبزادے ہیں سجاد, وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی قبر کی زیارت کو جائے, وہ 1 یا 700 مقبولے حج کا ثواب ہے. ابھی میں جب وہاں پہ سے واپس آ رہا تھا تو مجھے مولا کائنات مولا حسین کی طرف سے یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں 4-5 دفعہ گیا ہوں, لیکن ہمارے جو پیر سید محمد علی زنجانی ہیں چند سال پہلے نہ جانے ان کے نصیب میں کیا تھا. پاکستان کی کوئی 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں ہمارا خاندان زنجانی بھی بہت بڑا ہے, لیکن انہیں مولا حسین کے حرم سے دعوت نامہ آیا, ٹکٹ بھی مولا حسین کے حرم کی, ویزا بھی مولا حسین کے حرم کا, 12 دن ان کے مہمان رہے, اور ان کا جو ایک مولا کا حرم کا پروٹوکال تھا وہ بھی انہیں ملا. تو یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے. میں 4-5 دفعہ گیا ہوں, خرچ کر کے گیا ہوں, اور پھر سید محمد علی زنجانی مولا حسین کے بلاوے پہ ان کی ٹکٹ, ان کے جناب ویزے پہ, اور ان کی 12 دن جو ان کا نیاز ہے, تبرک ہے, ان کا مہمان خانہ ہے, اس کی جو ایک روحانی پروٹوکول ہے کہ, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. یہ جب اپنی دقت تمیز طریقے سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ جمعرات کا جو دن یہ ہے ہی عالم برزخ کا, اس میں بہت سارے بھائی ہمارے بہن بھائی آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, کچھ کرسیاں خالی بھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرسیاں خالی نہیں ہیں, وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور فرشتے جو ہیں ملائکہ جو ہیں ہر شخص پہ کم از کم 6 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ جب مادر شکم میں کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو آگے روح ڈالتا ہے, اس کے بعد جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں جنہیں ہم کرام الکاتبین کہتے ہیں, اور اس کے بعد دائیں بائیں فرشتے, اور پھر ایک فرشتہ روح نکالنے آتا ہے, قبض کرنے آتا ہے, جسے اسرائیل کہتے ہیں. لوگوں سے ڈرتے ہیں, لیکن میری اس سے دوستی, آپ بھی دوستی کرنا چاہیں اس کا ایک طریقہ کار میں آپ کو کسی وقت ہدیہ کر دوں گا, ورنہ پیر زنجانی صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا. اور 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں جنہیں نذیر و بشیر, لیکن لوگ انہیں منکر نکیر کے نام سے جانتے ہیں. یہ فرشتے تو ہر شخص پہ نازل ہوتے ہیں, اور
پیر محمد علی زنجانی صاحب کی جو دعاؤں کی ہے تو میرے شہزادے ہیں، لیکن ان کی کا جو نصیب اور ان کا جو مقدر ہے، اور یہ جو صاحب زبان ہیں اور یہ جو بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ نماز شب تہجد گزار ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی جو پشت در پشت جو روحانی سلسلے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی دور میں بہت نوازا ہے، اور ان کا نام ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہر شخص کی عزت محمد سے، مصطفیٰ سے ہے، اور ان کے نام کے ساتھ تو علی بھی لگا ہوا ہے، اور انہی کے دادا منجم اعظم الحاج سید نادر حسین شاہ زنجانی، کیونکہ علم العداد کے 28 حروف ابجد ہیں جن کے تحت قرآن پاک کا نزول ہے، اور ایک ایک لفظ کی قیمت ہے، میم کے 40، اے کے 8، میم کے 40، دال کے 4، یہ جمع کرے تو 92 بن جاتے ہیں، اور اسی طرح علی کے عین کے 70، لام کے 30 اور یہ کے 10، یہ جمع کریں تو یہ 110 بن جاتے ہیں۔ تو پیر سید محمد علی زنجانی کے دادا کی ایک ربائی ہے کہ محمد سے جو حرف میم لے لے، علی کے عین کو بھی ایک طرف چن، کیا جمع تو حاصل ہوئے 110، علی ظاہر ہوئے سر کو ذرا دھن، باقی جو حمد اور لی رہ گئے یہ آد محمد مظہر کن، تو یہ حمد اور لی جو ہیں یہ 92 عدد بن جاتے ہیں، اور محمد اور علی آپس میں لاموں کلامی، جسموں کی جسمی، روحوں کی روح ہیں۔ ممکن ہے کہ اسی وجہ سے پیر محمد علی زنجانی کو، خاندان زنجانیہ کا کچھ فیض سب سے زیادہ ہی ملا، اور یہ جو دعا کراتے ہیں مجھے لوگ آ کے کہ لوگوں کے ممکن قسم کے یہ کام، لا علاج بیماریاں، بچوں کی شادیاں، رزق کے معاملات، پروردگار ان سے ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایک قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس دعا کی گھڑی میں یہ جو اس محفل میں روحیں آئی ہوتی ہیں، فرشت اس وقت مجھے یقین ہے کہ میرے والد گرامی، میری والدہ اور خاندان زنجانیہ کی روحیں بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی یہاں دوست بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے خاندان کے گزشتگان، ان کی روحیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ ان کا ذکر کرنے خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں، خوش ہو کے جاتی ہیں، ان کے نام کا صدقہ اور خیرات کریں۔ اور یہی پیر محمد علی زنجانی ہر شب جمعہ محفل دعا میں خاندان زنجانیہ کے علاوہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کے گزشتگان کی روحوں کو احسال ثواب کرتے ہیں، اور اس محفل میں کوئی نہ کوئی ہماری بہن، بیٹی، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا مقدر جناب عروج پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یا پیر محمد علی زنجانی صاحب کی دعا کی وجہ سے وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یوں تو یہ ایک بین الاقوامی محمد علی لابقا ہے، ان کی کوئی زبان و مکان نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پروردگار نے اسی انہی کے لیے دنیا بنائی ہے، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ تو مجھے کراچی آتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج میں ہوں اور کل ابھی ہمارے ساتھ ایک ظاہر تھے، مولا حسین کی زیارت کی، مولا حسین کا تبرک آیا اور شام کو ان کو بلاوا آیا، وہ چلے گئے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے جانے سے پہلے پیر محمد علی زنجانی صاحب کو جناب آپ کے حوالے کروں، کیونکہ مجھے 50 سال ہو گئے کراچی آتے ہوئے، اور یہ سلسلہ قائم میں رہنا چاہیے، خاندان زنجانی کا فیض انہیں جاری رہنا چاہیے۔ تو پیر محمد علی زنجانی صاحب کو جو ہماری جو اس کو پہلے ہم سندھ اور ہند کہتے تھے، ہندوستان کو، اور سندھ پورا پاکستان ہی سندھ تھا، تو آپ کے میں حوالے کرتا ہوں، اور وہ تشریف لاتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو سندھ کا ایک رواج ہے، کلچر ہے، میں ان کی اجرک سے ان کی پذیرائی بھی کرتا ہوں، انہیں پہناتا ہوں۔ اور گفتگو بہت لمبی ہے، لیکن خاور بھائی کو کی وجہ سے ایک 2 مصروں کا ایک شعر میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کی معرفت اس وقت بلند ہیں، اور سورہ رحمان میں 51 مرتبہ ابھی اللہ ربی کو بات قضیبان کا ذکر ہے، اور ہدیہ کرتا ہوں کہ محمد علی فاطمہ تا صاحب الزبان، محمد علی فاطمہ تا صاحب الزبان،
اب یہ لا کو قذیبان. تو یہ جناب نعمتیں ہیں, جتنا شکر ادا کریں گے نعمتیں بڑھیں گی. یہ جو 12 امام ہیں, 14 معصوم ہیں, یہ کل یعنی کائنات پروردگار نے ان کے حوالے کی ہوئی. اور یہ حدیث رسول ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد. اگر ہمیں روحانیت چاہیے, ہمیں دین چاہیے, ہمیں فیض چاہیے, تو انہی کے وسیلے سے ہی سب کچھ ملتا ہے. میں بخاری صاحب سے عرض کروں گا کہ پیر محمد علی زنجانی وغیرہ آگے ہیں تو انہیں بلائے تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی جو ہے دستار بندی اور شرک پہ نہ. بڑے شاہ صاحب نے آج ایک تاریخی اعلان کیا کہ سید محمد علی زنجانی, کیونکہ بڑے شاہ صاحب 50 سال سے کراچی تشریف لا رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں میں با ادب اور ادب سے شغف رکھنے والے تمام اہل علم اہل ذوق لوگوں میں 50 آ رہے تھے. آج انہوں نے اس کی ذمہ داری جو ہے سید محمد علی زنجانی صاحب کے سپرد کی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جتنا بھی اللہ پاک نے ان کو موقع دیا, آپ لوگوں کو راہ ہدایت کی محبت کی طرف, صراط مستقیم کی طرف, اور پھر میں کہوں گا محبت کی طرف لانے میں, آپ کے خواہشات کی تکمیل کے لیے, بارگاہ الہی میں سربسجود ہونے کے لیے, آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے جتنا بھی وقت قبلہ محمد علی زنجانی صاحب کا ہوگا, وہ کراچی میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. آئندہ بھی آپ سے ان محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میرا خیال ہے کہ زنجانی صاحب تشریف لا چکے ہیں, کچھ ہی دیر میں وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے, ان کی آمد ہوگی, ہم ان کا پرتپاک استقبال, شایان شاہ استقبال کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ان کا لیکچر اور پھر دعا, ہمیں وہ سعادت حاصل ہو. پھر سید محمد علی زنجانی صاحب کی اس بزم میں, ان کی اس اجتماعی دعا میں ہم اس بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے. اور آج ہماری دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں. ہم اپنی خواہشات کو اپنے دل میں رکھیں گے, ہم اپنے آپ کے جو بھی جائز جس مقصد کے لیے ہم آئے اس کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے اور دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے بھائی کا, کسی ایسی بہن کا, کسی ایسے بیٹھے ہوئے شخص کا ستارہ اتنے اونچ پہ ہو کہ اس کی دعاؤں کا ستارہ بھی. خبر صاحب قبلہ محمد علی زنجانی صاحب تشریف لا چکے ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھڑے ہو کے استقبال کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بآواز بلند, کافی سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے ساتھ درود کی اس صداؤں میں شامل ہو جائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رک جائیں ابھی آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم میرے پاس مائک ہے, آپ لوگوں کے پاس تو آواز ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہم بڑے ایک خصوصی تاریخی لمحات میں سید محمد علی زنجانی صاحب کہ والد محترم نے آج ان کو سندھ کی اس دھرتی پہ کراچی کے اس مجمع میں, اس پنڈال میں, چاہنے والوں کے موجودگی میں آج بٹھا دیں. سب تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. آج جو سندھ کی چادر ہے, سندھ کی جو صدارت ہے,
وہ سید محمد علی زنجانی صاحب کو آج قبلہ انتظار حسین زنجانی صاحب جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کریں گے ان کی، اور آج ان کی جو 50 سال کی ریاضت تھی کراچی سندھ میں، جو ان کی روحانی خدمات ہیں، آج سید محمد علی زنجانی صاحب کے سپرد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی جمعرات کا اس اجتماعی دعا کا بھرپور روح پرور منظر ہوگا، انشاءاللہ سید محمد علی زنجانی صاحب کی طرف سے ہوگا۔ درگاہ ولایت علی شاہ یہاں پہ درگاہ ہے بہت بڑی، اس کے سجادہ نشین پیر سید محمد علی شاہ لال شاہ جی نے بھی اپنے بھائی محمد علی زنجانی کی یہ اجرک کی اور روحانی پذیرائی کی ہے۔ میں خاندان زنجانیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عرض پہ ایک روحانی تبدیل، بیٹھ جائیں آپ پلیز بیٹھ جائیں، ایک محمد و آل محمد کے گھرانے کی ایک ایسی شخصیت کی آج دستار بندی ہو رہی ہو، آج مداریاں کو عطا کی جا رہی ہوں، ان کو نوازا جا رہا ہو، تو کیسا ممکن ہے کہ ان لمحات کو تاریخ اس وقت کو سمجھیے کہ آج سید محمد علی زنجانی صاحب کو سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کچھ ذمہ داریاں ملی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے لے کے چلیں گے۔ جناب عامر صاحب تشریف، عمران بھائی آپ بھی ہیں۔ قبلہ عامر صاحب جو ہیں وہ بھی اہلیان کراچی کی طرف سے شاہ صاحب کو روایتی چادر کا تحفہ دیں گے، اور ان کو کراچی آمد پر اور کراچی والوں کی روحانی رہنمائی کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے سید محمد علی زنجانی صاحب کو آج کی اس خصوصی روحانی محفل میں خوش آمدید کہا۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم کی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اب سے میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ آج کی تقریب کا جب آغاز کریں، آج کے لیکچر کا آغاز کریں، دل کی گہرائیوں سے، بڑے نرم دل سے آپ اس کو سنیے اور دعا میں شامل ہوئیے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات جو ہیں پیش کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا سید محمد علی زنجانی صاحب سے کہ وہ آج کے اس روحانی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے آج اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ اس کے بعد دعا فرمائی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کے بعد اختتام ہے۔ زیادہ وقت کا انشاءاللہ قبلہ دعا التماس ہے، دعا۔ یہ مائک آیا کون؟ شیخ سعادت صاحب کے امریکہ سے فون آئے ہیں، وہ لائیو دیکھ رہے ہیں شاید، تو انہوں نے خصوصی مبارکباد دی ہے زنجانی صاحب کو، اور خصوصی طور پر وہ ملتمس ہوئے کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔
آج شب جمعہ شب دعا میں آپ تمام احباب جو جہاں پہ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چونکہ آج ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر اہل بیت ہے، اس گھرانے کا ذکر ہوگا جو وحی کے امانتدار ہیں، تو انتہائی ادب، عاجزی، انکساری اور اپنے دل کو دیدہ فرش راہ بناتے ہوئے آج کی مبارک شب کو ہم اپنے لیے کیسے بہتر کر سکتے؟ کوئی شخص، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اور اللہ سے رابطے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ دعا ہے۔ اور یہ سنت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے بھی ہمیں ملی، اور خاص طور پہ اللہ کے جتنے بھی نبی پیغمبر ہیں ان سب کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اور ذریعہ یہی ہوتا، تو ہم تو سب ان کی خاک کے بعد، تو آج ہمیں اپنے ذہنوں کو باادب رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی اپنے دل کی دھڑکنوں کو اتنا باادب رکھنا ہے آج کی اس مختصر سی محفل کے اندر کہ جتنا وقت ہم یہاں پہ رہیں وہ ہمارا عبادت میں شمار ہو اور عبادت ہی لکھا جائے۔ کچھ لمحے کے لیے ہم سب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں کیا مسئلے ہیں، کچھ لمحے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس پریشانی کے عالم میں یہاں پہ، کچھ لمحے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ لمحے ہم یہ سوچ کے گزار دیتے ہیں کہ پروردگار ہم اس قابل تو نہ تھے، لیکن ایک ایسی محفل میں، ایک ایسی نشست میں ہمیں بٹھا دیا کہ ہمارے ہاتھ بلند ہوئے اور تیری بارگاہ میں ہم کچھ لمحوں کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو کچھ لمحے کے لیے آپ تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بڑا باادب رہنا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر اہل بیت ہوگا، ان ہستیوں کا ذکر ہوگا جن کے آنے پہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، رسالت کھڑی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے، اللہ کا جتنا بھی کلام ہے، جتنا بھی کلام ہے، وہ سارا کا سارا ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملا، کہ ان کی زبان مبارک سے ہمیں ہر شے ملی، کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، قرآن پاک کی کوئی سورہ ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی حرف وہ زبان مصطفیٰ سے ہو کہ ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا جو آغاز ہے وہ کل سے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کا کلام، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، سارا کا سارا کلام ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملا، کہ وہ خالق، وہ مالک کہلوا رہا ہے، اور زبان مصطفیٰ اپنی امت اور ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کل کا ذکر کیا، کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے، انسانوں سے کہہ دیجئے کہ کوئی ایسی غیر معمولی بات ہو کہ جس کے اندر تاکید ہو، اہمیت ہو، کہ آپ کہہ دیجئے۔ قل لا
अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि ए मेरे महबूब, आप इस उम्मत के लिए कई कई रातें जागते रहे, आप इन लोगों के लिए कितनी ऐसी शब गुजरी हैं कि जिसमें आप रोते रहे, अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, कि इनको दोजख से निकाल निकाल के आप जन्नत का रास्ता दिखाते रहे, इनको गुमराहियों के रास्ते से निकाल के एक पाकीज़ की जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते रहे, अंधेरों से निकाल के उजाले की तरफ लेकर जाते रहे। कि आपने इतना कुछ जो किया है, आपने इतना कुछ जो किया है, फरमा दीजिए कि मेरी सारी तबलीग, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी दुआएं, मुझे तुमसे इसका कोई अजर नहीं चाहिए, ये मेरा और अल्लाह का मामला, मुझे तुमसे इस चीज का कोई अजर नहीं, मैं जानूं मेरा रब जाने। कि एक दफा इंसान सोचता है कि ये कैसा बंदा है, इतनी मेहनत कर इंसानों पे, और बदले में क्या कह रहा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। खुद नहीं कह रहा, अल्लाह कहलवा रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका कोई अजर नहीं। कोहे सफा की पहाड़ियों से लेके गुंबद खजरा के सफर तक, उन गुमराहियों के रास्तों से लेकर ईमान के रास्तों, जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी आप लोगों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि लोगों ने जुल्म किया, ज्यादती भी हुई, आपके घर का मुहासरा भी हुआ, कि जहाद में, गज़वात में आपके दुश्मन तलवारों के, तीरों के साथ आपकी जान के दुश्मन बने रहे, और उसके बावजूद आप फरमा दीजिए मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं, मक्का से हिजरत करके जुल्म ज्यादती हुई मदीना की तरफ, गारे सौर में रहे, और वहां पे इतना बड़ा इस्तकबाल, इतना बड़ा इस्तकबाल, किबला कितना बड़ा इस्तकबाल, इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ, तो वहां पे ये बताना तो बनता था, वहां पे जुल्म था, ज्यादती, और यहां पे इस्तकबाल है। और हम लोगों की आदत भी यही होती है कि अगर हम पे कुछ जुल्म हो, ज्यादती हो, तो सबसे पहले वो जुबान पे आता है कि हम आपको मिलने आए, लेकिन रास्ते की दुश्वारी, हमारे ऊपर बड़े जुल्म। और जनाब रसूल खुदा आपके और मेरे आका और मौला मदीना तशरीफ लाते हैं, और सबसे पहला खुतबा क्या देते हैं? सबसे पहला खुतबा देते हैं इखलाकियात के ऊपर। यह बताना पड़ता था कि मैं ताइफ गया, लहूलुहान हुआ, मेरे पे ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, मेरे फॉलोअर्स 13 बरस तक ज्यादती हुई, लेकिन कहा नहीं। और खुतबा अपना शुरू करते हैं, क़यामत का दिन आने वाला है, अपने लिए भलाई का सामान ले जाओ, अपने माल में से सदका करो, सदका नहीं कर सकते तो खजूर का सदका, और खजूर का सदका भी अगर नहीं कर सकते तो लोगों से उम्दा गुफ्तगू करो। ने असहाब को क्या, लोगों से उम्दा गुफ्तगू करो। तो ये आपके और मेरे आका और मौला ने कुछ नहीं कहा, और 10 दे रहे इखलाकियात का, और कुछ नहीं मांग। और अल्लाह कहलवा कह रहा है, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्ब, मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर जो मेरी कुर्बत में, जो मेरी कुर्बत में है, जो मेरे करीम हैं, उनसे मोहब्बत करो। आपके पीछे देखें लिखा हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या वह कलम तेरे हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये 2 मिसरे
کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ عشق کو اگر حاصل کرنا ہے، کہ عشق مصطفیٰ کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ ملتا ہے، عشق مصطفیٰ کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ ملتا ہے۔ لیکن آقا مولا ہمیں یہ بھی تو بتا دیں کہ اگر اللہ کو پانا ہو تو ہم آپ کے قدم تھام لیں، اور اگر آپ کی محبت ہمیں چاہیے تو ہم کس کا دامن تھامیں؟ کوئی تو ہوگا جس سے آپ بھی محبت کرتے، کوئی تو ہوگا جس کو دیکھ کر آپ اپنی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو، کوئی تو ہوگا جس کے دور جانے سے آپ کبھی غم زدہ ہو جاتے، اور کوئی تو ہوگا کہ جس کے قریب آنے کے لیے آپ دعا کرتے کہ آقا اس رات سے بھی تو تھوڑا پردہ اٹھا دے، کہ آپ سے محبت ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، آپ تک آنے کے لیے ہم کس سے محبت کریں، کس کا دامن تھا؟ یہ الا المودۃ فی القربى۔ تو جب یہ سوال ہوا آقا کیا آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ چلے گئے در دولت مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشاء کی نماز کھڑی ہے، اور تمام اصحاب جناب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب سجدہ ہوتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ اتنا طویل ہو جاتا ہے، اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ صحابہ کو یہ وہم ہوا، شک ہوا، یہ وہم اور شک ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، اتنی طوالت سجدے میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، ایسا کیا ہو گیا کہ سر انور جو ہے وہ سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک صحابی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آقا نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا ہو اور میں نے سنا نہ ہو، تو کہتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور بدستور سجدے میں تھے، حضور بدستور سجدے میں تھے، اور دیکھا تو حسین حضور کی پشت پہ، درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حضور بدستور سجدے میں تھے اور حسین حضور کی پشت پہ موجود، اور کئی دیر بعد، کئی لمحے وقت گزرنے کے بعد جب اپنا سر انور اٹھایا اور حسین اپنی گود میں بٹھا لی، قبلہ حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ حضور آپ حسین سے بڑی محبت کرتے، تو اس لمحے آپ کے اور میرے آقا اور مولا فرمانے لگے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو پھر آج سن لو، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے۔ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ حسن و حسین دونوں کا ذکر، اور پھر عشق کی انتہا دیکھیں، عشق کی انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اور بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ عشق کی انتہا ہو گئی کہ ایک روز، ایک شب آپ کے اور میرے آقا اور مولا بیٹھے ہیں، دائیں جانب
امام حسین ہیں اور بائیں جانب کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں. کچھ لمحے کے لیے تصور کیجیے کہ آپ کے اور میرے آقا مولا کا دل کتنا بڑا ہے. جبرائیل تشریف لاتے ہیں، جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ حضور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے ابراہیم اور حسین، یہ دونوں اکٹھے آپ کے پاس، ان دونوں میں سے ایک کو آپ کو فدیہ کرنا. جناب رسول کا امام حسین کو دیکھتے ہیں، چشمان مبارک میں آنسو آتے ہیں، ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، چشمان مبارک میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم، اگر میں تمہیں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں، اگر میں تمہیں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا، میں تو روؤں گا ہی، لیکن اگر میں تمہیں حسین دے دیتا ہوں میں تو روؤں گا، لیکن میری فاطمہ بھی روئے گی. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی فاطمہ کی آنکھ میں آنسو اور اس کا رونا نہیں، یہ میں برداشت نہیں کرتا. تو میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور حسین کو میں رکھ لیتا ہوں، حسین کو میں رکھ لیتا ہوں. اور یہ اس گفتگو کے 3 روز کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال، کہ میں فاطمہ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اور جناب فاطمہ، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا اور مولا کیا فرما کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو تکلیف دے گا، جو میری بیٹی کو تکلیف دے گا، وہ مجھے تکلیف. یہ میری نبوت کی شاخ کی وہ ٹہنی ہے، یہ میری نمور شاخ کی ٹہنی ہے جس پہ 2 پھل لگے ہیں، جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں. کہ اگر کسی نے عشق مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ چکھنا ہو تو وہ حسن میں چکھے اور حسین میں چکھے، حسن اور حسین میں چکھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ آیت مباہلہ، ایک وفد نجران سے، اور وہاں پہ بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور وہ بھی کل سے شروع. اور آیت کیا تھی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اور تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جان کے ساتھ، تم اپنی جان کے ساتھ، ہم اپنی جان کے ساتھ. تو دنیا کو بتایا، دنیا کو دکھایا کہ جب بیٹوں کا ذکر ہوا تو حسن حسین کو تھاما اور قیامت تک یہ بتا دیا یہ میرے بیٹے ہیں. اور جب عورتوں کا، بیویوں کا ذکر ہوا کہ کس کو لایا جاتا ہے تو فاطمہ کو اپنے ساتھ کر. اور جب جان کا ذکر ہوا کہ ایک جان تو حضور کی اپنی تھی، جانے جاں، جانے اقدس، جانے جہاں، یہ دوسری جان کون تھی؟ تو علی کو اپنے ساتھ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میری جان اور علی کی جان ایک ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے. دنیا کو بتا کہ جب جان کا ذکر آیا تو علی کو اپنی جان کہا. تو پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جب تک
شادی نہیں ہوئی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کے ساتھ رہتی تھی ان کے گھر میں، اور روز ان کو تکتے تھے، دیکھتے تھے. مدینہ ہجرت ہوئی، 1 سال بعد شادی ہوئی. ہماری بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ عشق مصطفیٰ، یہ باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے نا، ذرا اپنے تصور میں لے کر آئیں کہ باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کی جو محبت ہے، یہ کیا ہو سکتا. بلکہ یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ اصحاب یہ کہتے تھے کہ ہم نے جب کبھی اپنے آقا سے بات کرنی ہو نا، تو ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان ہوں، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جب آپ کے اور میرے آقا اور مولا اپنی بیٹی فاطمہ سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. یہاں سے کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز. کیا کیفیت ہوگی اپنی بیٹی سے کہ جب شادی ہوئی تو کہا کہ علی اب اپنا گھر بنا لو. اب جب ہجرت مدینہ کے بعد اپنے گھر ابھی بنے نہیں تھے، حضرت ایوب انصاری کے گھروں میں حجروں میں رہتے تھے، تو مولا علی شیر خدا نے اپنا گھر بنایا. تو وہ گھر آقا اور مولا کے گھر سے تھوڑا دور تھا. تو جب شادی ہو کے تھوڑا دور چلی گئیں، یہ دوری بھی ان سے برداشت نہ، غم زدہ رہنے لگی. یہ دوری ان کے دل پہ شاک گزری کہ میری بیٹی مجھ سے دور چلی گئی. میں روز پہلے نماز کے لیے آتا جاتا، اس کو دیکھتا تھا، تکتا تھا. تو ایک دن فرمانے لگے بیٹی سے، فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا گھر میرے پاس بنا لو، میرے قریب بنا لو. تو بی بی فاطمہ نے اپنے گھر بات کی تو کہنے لگی کہ بابا جان، اب دیکھیں انسانی زندگی کی کتنی لطیف بات ہے کہ باپ بیٹی چل رہی کہ جب سیدہ کائنات، تو میں کہہ رہا ہوں آقا اور مولا نے کہا کہ خواتین کی جنت والوں کی، مومنوں کی سر، کہ جب دونوں آمنے سامنے ہوتے ہوں گے تو محبت کو بھی اپنے اوپر ناز ہوتا، محبت کو بھی ناز ہوتا ہوگا. باپ بیٹی کی محبت ہو رہی ہے، بات چیت. تو کہنے لگی بابا یہ ہمارا گھر تو دور ہے آپ کے گھر کے ساتھ. حضرت حارثہ بن نعمان انصاری تھے، ان کے گھر ہیں، متصل ہیں. اگر آپ ان سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ اپنا گھر بدل کر لیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں گے. تو یہاں پہ خدا فرمانے لگے فاطمہ میں حارثہ سے کیسے بات کروں، مجھے شرم آتی. اب دونوں باپ بیٹی کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، کسی نے سن لی اور حضرت حارثہ تک پہنچا دی. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آقا کے قدموں میں گر گئے کہ آقا آپ نے یہ کیا فرمایا، میرا آقا اور مولا آپ نے کیا کہہ دیا. آپ ایک دفعہ حکم کرتے، آپ ایک دفعہ مجھے بتاتے تو صحیح. میرا مال سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. آقا آپ نے کیا فرمایا، مجھے ایک دفعہ کہتے تو صحیح. اور پھر اس کے بعد دوڑتے ہوئے مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور جا کے اپنا گھر بدل کر لیا. اور پھر اس گھر میں جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ گئی، کیونکہ متصل تھا. اب اس گھر کی خوبی کیا تھی یا بعد میں بنا دی گئی، اس کی خوبی یہ تھی گھر میں اور جناب رسول خدا کے گھر کے درمیان میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے آپ کے اور میرے آقا اور مولا روز فاطمہ کو رکھتے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے، اپنی جان علی کو دیکھتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے اور میرے آقا اور مولا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. کیا ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی ہم اس
کو نہیں سمجھ پائے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری پیروی کرو، مگر مجھے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجر نہیں، جو میری قربت کے ہیں محبت رکھو، لوگوں سے عمدہ گفتگو کرو، لوگوں سے نیکی اور بھلائی کی بات۔ آج کی شب ہم انہی ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور جس جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، جس جس نے اس محفل کے لیے جو کچھ، جو یہاں پہ موجود ہیں، جو براہ راست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کی نیت کرتے ہوئے اور ان نیک وسیلہ بناتے، کیا ہمارے رب، ہمارے پروردگار ہمیں یہ موقع عطا کرنے والے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے۔ ہم گنہگار ہم بھٹکانوں کو تو نے یہ سعادت اور موقع عطا کی کہ آج ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کریں، اور آج کی شب ہم جو بھی تجھ سے مانگیں ہم ہمیشہ تیرے محتاج رہیں، ہمارا ہاتھ ہمیشہ تیرے، اے پروردگار ہمارے ہاتھوں کو ہمیشہ دینے والا رکھی، ہمارے ہاتھوں کو کبھی لینے والا نہ رکھی، ہمارا بھرم ہمیشہ قائم۔ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ہم گرتے ہیں، ہمیں پھر سے ہمیں پریشانیوں سے نکال کر ایک حوصلہ مند زندگی عطا کرنے والے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرے علاوہ نہ تو کوئی ہماری بات سننے والا ہے۔ آج کی شب پروردگار ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ دیکھی، ہمارا تجھ پر جو ایمان ہے، جو تجھ پر ہمارا عقیدہ ہے، اے پروردگار اس کو دیکھ اور ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار ہمیں آفات و بلیات سے نکال کر ہمیں ایک بہتر زندگی عطا کرنے والے، اے پروردگار ہمیں معلوم ہے کہ اگر تیری نگاہ ہم سے اٹھ گئی تو ہمارا سہارا بننے والا کوئی نہیں، ہمارے لیے اپنی آسائشوں کے دروازے، ہم گنہگار انسان، ہم ایسی گمراہیوں میں، ایسی پستیوں میں جا چکے کہ جہاں پہ سوائے اندھیرے کی ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے ذہن اور شعور کو اپنے نور سے روشن، اے پروردگار ہماری شخصیت کے اندر ایسی توانائی اور ایسی طاقت عطا فرما کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا رہے۔ اے پروردگار ہماری نگاہوں کو پاک و پاکیزہ، اے پروردگار ہماری سماعتوں کو ایسی آوازیں سننے سے محفوظ رکھ جو ہمیں گمراہی کی طرف، غیبت کی طرف یا بدکاریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اے پروردگار ہماری زبان کی حفاظت، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر ابھی ہم نے کسی کا دل توڑ دیا ہو، ہماری زبان سے اگر کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے ہوں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی، پروردگار ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے پروردگار رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ اے پروردگار ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں ان ہستیوں کا جو تیری وحی کے امانت دار ہیں، تیرے نیک لوگوں کا، تیرے اولیاء کا، ان افراد کا، شہیدوں کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش، ہمارے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرما کہ اگر تیری بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھیں تو صرف شکر گزاری کے لیے۔ اے پروردگار ہمارے رزق کو حلال رکھ کے ہم غلط راستے پہ جانے سے بچ سکے۔ اے پروردگار ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، ہم ایک ہی گھر میں رہ کر
بہن بھائی ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے. ہم اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اسی دوڑ میں لگے کہ ہم دوسرے سے بہتر ہو جائیں، کہ ہمارا ہاتھ اگر اٹھے تو کسی کے گریبان پہ نہ اٹھے، اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اٹھے، کہ اگر ہمارے قدم چلیں تو کسی کے ساتھ قدم ملا کر چل پروردگار اٹھے. یا پروردگار ہمارے گھروں کے اندر ایسی برکت عطا فرما، ایسی رحمت عطا فرما، ایسی کشادگی عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا اور بازو بن سکے. ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہے، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں. اور جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اولاد کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. اے پروردگار وہ والدین جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، ان کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے ہمارے رب میں پالنے والے، اے پروردگار وہ جوڑے جن کی شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ان کے لیے ان کی یہ جو بے اولادی ہے اس کو ختم فرما، ان کی یہ نیک خواہش پوری فرما. اور جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر رشتوں کے اسباب پیدا فرما. اے پروردگار جو کوئی اپنے رزق روزگار کے لیے پریشان ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا. محنت بھی کرتے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ دل بجھ جائے، اس سے پہلے کہ حوصلے پست ہو جائے، پروردگار ہمیں ہمارے حال پہ رحم کھا اور رزق میں کشادگی عطا. جو افراد رزق روزگار کے لیے اس ملک سے کہیں دور کسی پردیس میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے سفر کو خیر و برکت والا فرما، کہ وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر رزق. اے پروردگار ہماری جو نسل ہے ان کو بیرا روی کے رستے پہ چلنے سے محفوظ. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا دعا تھی کہ سامنے زلیخا اور اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ پروردگار، اے پروردگار مجھے اپنی پناہ میں تو 7 دروازے کھل جائیں. اے پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی پناہ، ان کو اپنے کام سے ہی فرصت نہ، کہ ماں باپ کتنی محنت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں لیکن ایک سخت جملہ، ایک گستاخی کا جملہ ماں باپ کے دل پہ ایسے تلوار کی طرح چلتا ہے. ایسے بچوں کو ہدایت عطا فرما کہ اپنے ماں باپ کی خدمت. اے پروردگار ہمارا وطن عزیز پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوتی، ہم سب کو اپنی پناہ میں، ہم سب اس ملک کو سنبھال کے رکھیں. یہ بڑی محنت اور مشقت سے بنا ہے. ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ہماری دنیا اور آخرت کے بہتر فیصلے کر سکے. اے پروردگار ہمارے قدم جب بھی اٹھے محمد وآل محمد کے رستے پر، اور ہمیں بھی ہر سال مکہ اور مدینہ کی زیارت پر لے. اے پروردگار ہمیں بھی وہ گلیاں دکھا جہاں پہ حسن و حسین کھیلتے. اے پروردگار ہمیں بھی وہ جگہ دکھا کہ جہاں پہ اصحاب بیٹھتے تھے، ہمارے آقا اور مولا تیرا ذکر کرتے، انسانیت کا درس دے، اخلاقیات کا درس دے، ایک دوسرے سے محبت کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. وہ پروردگار وہ جگہ ہمیں بھی دے. اے پروردگار ہمیں ہر سال کربلا اور نجف کی زیارت بھی کر. اے پروردگار یہ دل بہت اداس ہے، یہ دل بہت گنہگار ہے. اے پروردگار ہم سے جو بھی غلطیاں اور گستاخیاں ہوئی ہم تجھ سے معافی مانگتے. جب تک یہ ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ تیرا شکر ہے. اب ہمارے رب جس شہر میں ہم آئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں
اس شہر کے اندر بھی امن پیدا فرما، اس شہر کے لوگوں کے اندر بڑے پیارے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جب بھی اس شہر میں آتے ہیں تو سوائے محبت کے سنتے تو بہت کچھ، لیکن ہمیں محبت کے علاوہ اور کچھ نہ ملتا ہے نہ نظر آتا۔ ایسے ہی محبتیں اس شہر میں ایک دوسرے کے لیے سب کی رہیں، اور پورے پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی خوشی ہر طرف چلتی رہے۔ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں تیرا شکر ادا کروں گا کہ ہم اس قابل تو نہ تھے، ہم اس قابل تو نہ تھے، لیکن یہ کچھ لمحے ذکر محمد میں گزرے، یہ کچھ لمحے ذکر اہل بیت میں گزرے۔ اے پروردگار، ہم ان ہستیوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ جس کے بھی دل میں جو حاجت ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، جو براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں، اور جس میں ہمیں دعا کے لیے کہا، اور جس نے اس محفل کے انتظامات کے لیے جو کچھ بھی جس بھی انداز میں کیا، اے پروردگار ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ہم تجھ سے مانگنا چاہتے وہ ہم نے تجھ سے کہا، اور تو جو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں عطا کر، اور جو تو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کا خیال اور تصور ہمارے ذہن سے نہ۔ ہمیں ہمیشہ پرسکون، اے پروردگار ہمیں ہمیشہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بس جب اس دنیا سے جائیں اور وہ جو آخری لمحات ہوں، اے پروردگار جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی، جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی اور ہمیں یہ بھی نہ سمجھ آئے کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا ہم کس کیفیت کا، اس وقت میں ہمیں کلمہ کہنے کی توفیق عطا، اور جس وقت ہمیں ہماری قبر میں اتارا جائے وہاں پہ ہمیں دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، وہاں پہ ہمیں دیدار اہل بیت نصیب۔ اے پروردگار اپنے محبوب کا دیتا ہمیں قبر کے عذاب سے، اے پروردگار ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ہم تجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم بہت گنہگار انسان، بہت گنہگار انسان۔ استغفر اللہ ربی واتوب، استغفر اللہ ربی واتوب، استغفر اللہ ربی واتوب۔ اپنے اپنے گزشتگان کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے، اور ان کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سب مل کے 14 دفعہ درود پاک کا ذکر کریں گے، آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا ہم سب مل کے وظیفہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے 14 دفعہ درود پاک کا ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خاص بات کہ درود کا آغاز اور جب ہم وظیفہ پڑھیں تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، چاہے آپ اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کسی کام میں رکاوٹ ہے، یا کسی کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نیت کر کے تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب میرے ساتھ اور بابا سے بلند پڑھی، اور کچھ لمحے کے لیے چھوڑ دیں، اس فکر کو چھوڑ دیں کہ میں نے جا کے بل جمع کرانا ہے، میں نے گھر جا کے کسی کو دیکھنا ہے، اس فکر کو
چند لمحوں کے لیے اپنے ذہن سے نکال. ہو سکتا ہے کہ زندگی ہمیں یہاں سے نکلنے کے بعد موقع نہ دے، تو اسی لمحے اور اسی وقت کو ہم ان ہستیوں کے وسیلے سے بابرکت بنا لیں کہ کیا پتہ ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن جس کے لیے ہم نے جو پڑھا پروردگار اس کو عطا کر، یا کسی اور کا قبول. ہو سکتا ہے کہ محفل میں بیٹھا وہ پیچھے ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، آج اسی کی قبولیت ہو، اور اس کو نہ تو کوئی ہوش ہے، نہ کوئی ادراک ہے، نہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا، لیکن کیا پتہ اسی کی قبول. تو سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا وہاب، یا وارث، یا حافظ بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھیں گے 14 دفعہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अजल। आप तमाम अहबाब जो आज की न्याज जी, ठीक ठीक है। आज की इस महफिल में मुझे उम्मीद है कि जिसने जो मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कबूल हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें मैंने पहले की और कुछ गुफ्तगू मैं जाते जाते करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि हमने दुआ के बाद एक जिक्र किया दुरूद पाक। दुरूद पाक एक ऐसा जिक्र है कि कोई इसको गहराई से पढ़े या ना पढ़े, कबूल उसका भी। ये राज आपको पता है इसका, दुरूद पाक का, कि कोई भी शख्स दुरूद पाक पढ़े और वो अपने मन में उतरा ही नहीं, सिर्फ उसने लब हिला लिए, उसका भी ये कबूल है। ये जाते जाते मैं आपको एक चीज समझता हूं कि दुरूद पाक के बहुत से राज हैं, बहुत से राज, लेकिन उसमें से एक राज बताना चाहूं कि आप दुरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, कि दुरूद पाक को आप एक दफा पढ़ें, फिर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ए मेरे रब, ए मेरे रब, तू हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन पर और उनकी आल पर दरूद भेज और उन पे रहमतें और नाजिल फरमा। ठीक है, कि तू, कि दरूद पाक के अंदर अल्लाह ताला ने मैं को रखा ही नहीं है, मैं है ही नहीं। कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें आता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, कि मैं, हम तेरी इबादत करते। तो जिस वजह से दुआएं कबूल नहीं होती उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि उसमें है मैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें मैं रखी नहीं, कि वो चीज है ही नहीं जो दुआ को कबूल होने से रोकती है। कि इसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक दरूद पढ़ें तो इसके अंदर ये नहीं आता कि मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, तो अल्लाह ताला ने इसमें से मैं को, हमको, तुमको, सबको निकाल दिया। तो जो सिर्फ लब हिला के भी दरूद है उसका भी दरूद कबूल होता है। तो परवरदिगार हम सब के लिए अपनी आसानियाँ रखे। मैं शुक्रगुजार हूँ वैक्यू मार्की का, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे खाबर भाई हैं, हमारे किचन कुजीन वाले, और वो तमाम अफराद वर्ल्ड कुजीन वाले, और वो तमाम अहबाब जिन्होंने इस दुआ को कामयाब करने के लिए, बनाने के लिए कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। और आप ये ना समझें कि मेरे वालिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कुर्सियां खाली नहीं हैं। आज वो शब है कि जिस शब में फरिश्ते आते हैं और वो ये उनके लिए हैं, और वो यहाँ पे मौजूद होंगे, सुन रहे होंगे। तो मैं उन तमाम अहबाब का शुक्र, जी 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 बिल्कुल ऐसे। तो खावर भाई भी उसी चीज़ का जिक्र फरमा रहे हैं। तो मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि जो लोग इस वक्त पूरी दुनिया में भी हमें देख रहे हैं उनके लिए भी जो एहतमाम किया गया कि एक तवील तादाद है जो पूरी दुनिया में इस दुआ में बराह रास्त शरीक थी। अमेरिका में जो शेख सादत साहब हैं, मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा, और बहुत सारे लोगों ने भी दुआ के लिए कहा। तो अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। क्या पता कि वो शख्स बराह रास्त ही देख रहा हो और उसकी वजह से हमारी दुआ जो है वो कबूल हुई। बाकी अब न्याज के लिए जी बिल्कुल ऐसे।